باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون صلوات پڑھیں بر محمد عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، آیہ کریمہ جسے میں نے اس وقت کی گفتگو کے لیے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جسے ہم اور آپ آیہ ولایت کے نام سے جانتے ہیں۔ اسے آیہ ولایت کہا جاتا ہے۔ اعلان پروردگار ہے کہ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا اور وہ جو ایمان لائے اور نمازوں کو قائم کیا اور جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ ترجمے کے لحاظ سے یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، لیکن مراد تنہا ایک ذات ہے۔ اللہ تمہارا ولی ہے، قرآن کا اعلان ہے، واضح اعلان، اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحب ایمان جو نماز کو قائم کرنے والا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے۔ ولایت وہ شے ہے یا دین کی وہ بنیاد ہے یا اسلامی بدن کے لیے ایک ایسی مرکزی چیز ہے جس کے بغیر نہ دین باقی رہ سکتا ہے، نہ اعتقاد باقی رہ سکتا ہے، نہ ایمان باقی رہ سکتا ہے۔ ولایت وہ مرکزی چیز ہے جس کے بغیر دین کی عمارت کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آیہ ولایت میں جو اعلان ہے اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، یقیناً طور پہ جو لفظ آخر میں استعمال ہوا ہے اگرچہ جمع استعمال ہوا ہے، نماز قائم کرنے والے، صاحبان ایمان، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے، لیکن علماء اور مفسرین نے بالاجماع اس بات کو لکھا ہے کہ اس آیت سے مراد آخری جو ولایت کا تذکرہ ہے اس میں تنہا ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صفت حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کی صفت تنہا ایک ذات سے منسوب تھی اور اس کو شہرت تام حاصل تھی، اس لیے قرآن مجید نے اس صفت کا تذکرہ کیا ہے۔ یعنی یہ صفت عالم اسلام میں اس صفت کا مالک تنہا ایک ہی ذات تھی، اکیلی ایک ہی ذات تھی جو ذات امیر المومنین، اس کے سوا سارا عالم اسلام جانتا تھا، اور نہ کل اور نہ آج تک کوئی ایسا نہیں ہے جو حضرت امیر کی اس صفت میں داخل یا شامل ہو۔ اس لیے پوری وضاحت کے ساتھ آیت کے معنی اور مفہوم یہی نکلتے ہیں کہ آیت کی مراد ولایت امیر المومنین ہے، تنہا ذات جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ نہ کل کوئی اس صفت میں کوئی شریک تھا علی کے، نہ آج تک شریک ہے، تنہا ذات امیر المومنین کی ہے۔ تو اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحب ایمان
جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے۔ قرآن کا مفہوم بالکل واضح ہے، آشکار ہے۔ مجھے کچھ گزارشات جو آپ کی خدمت میں کرنا ہے، مجھے یاد ہے یہ وقت البتہ بہت دشوار ہے آپ کے سننے کے لیے بھی اور مجھے سنانے کے لیے بھی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ طول بیانی سے کام نہ لیتے ہوئے باتوں کو اختصار سے بیان کروں۔ مجھے یاد ہے گزشتہ 2 سالوں میں جو میری حاضری یہاں رہی ہے، میں نے اس امر کا ذکر کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بعد پیغمبر اگر پیغمبر کی اس اکلوتی بیٹی کو اتنے مصائب برداشت کرنا پڑے، اتنی مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑا، اتنے مصیبتیں جھیلنا پڑی ہیں، اتنے شدید آلام کا مقابلہ کرنا پڑا ہے، اتنے دردناک مصیبتوں کو برداشت کرنا پڑا ہے کہ جہاں خود تڑپ کے اس بی بی نے آواز دی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑیں کہ اگر یہ روشن دنوں پہ پڑ جاتی تو وہ اندھیری رات میں تبدیل ہو جاتے۔ اگر بی بی نے اتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، یہ مرثیہ پڑھا ہے، تو آپ حضرات کو اس بات کا علم ہونا چاہیے اتنی مصیبتیں فاطمہ نے کیوں برداشت کی ہیں۔ گزشتہ میرے بیانات جو 2 سال سے یہاں رہے ہیں، اس کی مرکزی بات یہی تھی کہ زہرائے اطہر بھی بعد پیغمبر مدینے میں ارباب اقتدار کے ساتھ اور شہر مدینہ کے لوگوں کے درمیان بہت آرام سے زندگی گزار سکتی تھیں، بڑے اطمینان سے زندگی گزار سکتی تھیں۔ وہ امت پیغمبر جو پیغمبر سے نسبت حاصل کرنے والے ہر ایرے غیرے کا احترام کرنے کو تیار ہے، تو ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی کا احترام نہ کرتی؟ سوال یہی پر ہے کہ جو امت پیغمبر سے معمولی نسبت حاصل کرنے والے افراد کو بھی قابل احترام سمجھتی ہے، قابل تکریم سمجھتی ہے، اس نے فاطمہ کا احترام کیوں نہیں کیا؟ اس نے فاطمہ کی تکریم کیوں نہیں کی؟ دروازہ سیدہ جس پر لوگ آگے لکڑیاں لے کے آئے، اس کا احترام کیوں نہیں کیا گیا؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ میں نے گزارشات میں یہ بات تفصیل سے عرض کی تھی کہ ہم ایک بہت بڑا سوال ہے عالم انسانیت کے سامنے، خصوصاً عالم اسلام کے سامنے، کہ بعد پیغمبر کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا کا یہ امت احترام کیوں نہیں کر سکی؟ جہاں پیغمبر سے معمولی نسبت حاصل کرنے والے افراد امت کی نظر میں قابل احترام ہوئے، وہاں فاطمہ کا احترام کیوں نہیں کیا گیا؟ اس دروازے کا احترام کیوں نہیں کیا گیا جس پر خود رسول کبریاء کے سلام پڑھتے تھے؟ روایتوں میں تذکرہ ہے آیہ تطہیر کے نزول کے بعد کم سے کم 40 دن کی مدت لکھی گئی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 6 مہینے تک ہر نماز کے بعد پیغمبر اکرم جب مسجد سے تشریف لاتے تھے باہر تو دروازہ فاطمہ پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوت و یا معدن الرسالہ۔ یہ وہ سلام ہے جو پیغمبر پڑھتے تھے۔ آپ یہ بھی نہیں سوچ سکتے، اس کا کوئی اقرار اور اعتراف بھی نہیں کر سکتے کہ پیغمبر اکرم کے اس عمل کو امت نے دیکھا نہیں ہوگا۔ 40 دن اگر کم سے کم ہم مان لیں پیغمبر نے یہ عمل دہرایا ہے، تو کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم کو دروازہ فاطمہ پر لوگوں نے سلام پڑھتے نہیں دیکھا ہوگا؟ ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ فاطمہ کا دروازہ شہر کے کسی کونے میں نہیں تھا جہاں پیغمبر کو جا کے سلام پڑھنا پڑتا ہو۔ فاطمہ کا تنہا دروازہ تھا جو خود مسجد الرسول کے صحن میں کھلتا تھا۔ پیغمبر مسجد سے نکلتے تھے، دروازے سیدہ پہ سلام پڑھتے تھے۔ امت نے پیغمبر کو یہ عمل کرتے دیکھا ہوگا، بالیقین اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کیا اصحاب و انصار ساتھ نہیں ہوتے ہوں گے پیغمبر اکرم کے؟ لازمی ہوتے ہوں گے۔ ارے آج 1400 سال کے بعد جب ہم جیسا ایک معمولی مولوی مسجد سے نماز پڑھا کے نکلتا ہے تو 8 10 20 مومنین چند قدم ساتھ چلنے میں فخر محسوس کرتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم جیسے افراد کے لیے جب آج اتنا احترام ہے تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر مسجد سے نماز پڑھا کے نکلتے ہوں اور اصحاب ساتھ نہ ہوتے ہوں؟ ایسا نہیں ہے۔ امت نے دیکھا ہے، جس نے 40 دن نہ صحیح 20 دن نہ صحیح 10 دن نہ صحیح ہفتے بھر پیغمبر کو
یہ عمل فاطمہ کے دروازے پہ دہراتے دیکھا ہوگا کہ پیغمبر مسجد سے نکلتے ہیں، دروازے سیدہ پہ آ کے سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا امت نے نہ دیکھا ہو، مگر سوال وہی ہے اپنی جگہ پر کہ جس کا احترام پیغمبر نے زبان سے بھی کر کے بتایا اور اپنے عمل سے بھی کر کے بتایا۔ کتنی روایتیں احادیث ہیں جو عظمت سیدہ کے لیے پیغمبر نے بیان کی ہیں۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا جز ہے۔ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، متفقہ ہے، سب نے بیان کیا ہے۔ یہ پیغمبر نے جو اہتمام کیا فاطمہ کے احترام اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے، وہ دونوں طرح کا ہے۔ زبانی طور پہ بھی بتایا عظمت سیدہ کیا ہے، فاطمہ میرا جز ہے۔ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت۔ ان اللہ یغضب لغضبها ویرضی لرضاها، اللہ فاطمہ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے، فاطمہ کی خوشنودی سے خوشنود ہوتا ہے رب کائنات۔ یہ ساری احادیث پیغمبر نے مجمع اصحاب میں بیان کی ہیں، بلکہ روایتوں میں لکھا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی۔ یہ حدیث پیغمبر اکرم نے ایک بار نہیں بلکہ بار بار مجمع اصحاب میں بیان کی ہے۔ امت نے پیغمبر کو کہتے سنا تھا، اور یہ زبانی اہتمام تھا عظمت سیدہ کے بیان کا۔ ایک اور اہتمام پیغمبر نے کیا، وہ ہے عملی اہتمام سیدہ کے احترام کا۔ روایتوں میں لکھا ہے کلما دخلت، جب بھی فاطمہ اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں تشریف لاتی تھی تو پیغمبر احترام سیدہ میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ قام الیہا، کلما دخلت کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، استمرار ہے، ایک دو دن کی بات نہیں ہے، بلکہ جب بھی فاطمہ آتی تھی پیغمبر احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک ذرا سی باریکی ہے یہاں پر بیان کر دوں، قامہ لہا نہیں ہے یہاں پر، قامہ الیہا ہے۔ ذرا سی باریکی ہے، کسی کے لیے کھڑا ہونا اور بات ہے، لیکن قامہ الیہا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف پیغمبر کھڑے ہوتے تھے، نہیں، پیغمبر قامہ الیہا کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر احترام میں کھڑے ہوتے تھے اور والہانہ طور پہ فاطمہ کے استقبال کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ کیفیت الگ ہے۔ اور پھر فاطمہ کو لا کر اسی جگہ بٹھاتے تھے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے۔ یہ احترام سیدہ کے عملی نمونے تھے۔ زبانی اہتمام بھی کیا پیغمبر نے، عملی اہتمام بھی کیا، استقبال کیا، کھڑے ہوئے، اپنی جگہ بٹھایا، دروازے پر آ کر سلام پڑھا 40 دن تک۔ مگر سوال یہ ہے اس کے باوجود امت فاطمہ کا احترام کیوں نہیں کر سکی، کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی تنہا ترین دلیل صرف یہ ہے، وجہ اور علت اور سبب، فاطمہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس دروازے پر جس پر آگ لگائی گئی اس دروازے سے کسی کو اذیت نہیں پہنچی تھی، پوری تاریخ گواہ ہے، کبھی کسی کو کوئی اذیت نہیں پہنچی، ذرہ برابر بھی اذیت نہیں پہنچی۔ ہاں، بنص قرآن اس دروازے سے یتیموں، اسیروں اور مسکینوں کو رزق تو ملتا رہا ہے، مگر کسی کو اذیت نہیں پہنچائی گئی۔ پھر اس دروازے کو کیوں جلایا گیا؟ مرکزی بات جو میری گفتگو کی پچھلے سالوں میں تھی وہ یہی تھی کہ تنہا فاطمہ کا قصور اگر ظالموں کی نظر میں تھا تو یہ کہ جس شہر میں ساری امت اسلام اور اس کے مجاہدوں اور اصحاب پیغمبر جن کی زبان خوف کے تالے ڈال کے بند کر دی گئی تھی ولایت علی کے اعلان کے لیے، جس شہر میں کوئی زبان کھولنے کو تیار نہیں تھا حق بیانی کے لیے، جہاں کوئی منہ سے ایک لفظ کہنے کو تیار نہیں تھا، اس شہر میں جہاں بڑے بڑے رہنما، بہادر، سورما، میدان جنگ کے سپاہی اور مجاہد سب خوف کی چادر اوڑھ کر لیٹ گئے تھے، اس شہر میں حق علی اور ولایت علی کا تنہا اعلان کرنے والی جو ذات تھی وہ ذات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ امت احترام کرتی زہرا کا، اگر زہرا بھی خاموش ہو جاتی، اگر اعلان حق کی جرأت نہ ہوتی تو امت احترام کرتی۔ جہاں ایرو غیروں کا احترام کیا جاتا ہے وہاں کے رسول کی اکلوتی بیٹی کا احترام نہیں کر سکتی تھی امت۔ زہرا کا تنہا قصور دشمن کی نظر میں یہ تھا کہ جہاں سب خاموش تھے وہاں زہرا خاموش کیوں نہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ فاطمہ خاموش نہیں بیٹھی،
آواز اٹھائی ہے ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، ولایت کے تحفظ کے لیے زہرا نے آواز اٹھائی اس شہر میں جہاں کوئی بولنے کو تیار نہیں تھا، تنہا آواز فاطمہ زہرا کی۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ صرف شوہر کے حق کی لڑائی تھی، علی کو صرف حکومت و خلافت تک پہنچانا چاہتی تھی زہرا اطہر، یہ شوہر کے حق کی لڑائی نہیں تھی، یہ اس سلسلہ ولایت کی لڑائی تھی جس کے بغیر نہ ستون، نہ عمارت دین قائم رہ سکتی ہے، نہ ایمان قائم رہ سکتا ہے۔ اسی لیے زہرا اطہر امت کو جس گمراہی ضلالت سے بچانا چاہتی تھی، یہ امت کا درد تھا جس کے لیے زہرا نے اتنا درد برداشت کیا ہے کہ پسلیاں شکستہ ہو گئیں، شکم میں بچے کو شہید کر دیا گیا۔ یہ امت کو ضلالت اور گمراہی سے بچانے کے لیے تھا۔ دلیل یہ ہے کہ روایتوں میں لکھا ہے جب اصحاب کی عورتیں اور خواتین مدینے کے انصار و مہاجرین کی عورتیں جب زہرا کی عیادت کے لیے تشریف گھر میں آیا کرتی تھی، فاطمہ زہرا کی شکستہ پہلو نے فاطمہ کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ 18 سال کے سن میں جو آپ عصا لے کے چلنے کا ذکر سنتے ہیں، 18 سال کے سن میں کوئی اتنا کمزور نہیں ہو جاتا ہے، مگر اس شکستہ پہلو نے زہرا کو اس حال میں پہنچا دیا کہ بستر سے اٹھنا بھی زہرا کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں اصحاب و انصار کی عورتیں کبھی مزاج پرسی کے لیے آتی تھیں، جس وقت عیادت کے وقت جہاں ایک خاتون کو پرسا دینے والی یا عیادت کرنے والی عورتوں کے سامنے اپنی تکلیف بیان کرنا چاہیے، اپنا درد بیان کرنا چاہیے، ہوتا ہے نا جب کوئی کسی کے عیادت کے لیے جاتا ہے وہ بتاتا ہے میرے یہاں تکلیف ہے، یہاں درد ہے، یہ بے چینی ہے، یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، مگر روایتوں میں آپ دیکھیں زہرا نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا میری پسلیاں ٹوٹی ہیں، شکم میں میرا بچہ مار دیا گیا ہے۔ ہاں روایتوں میں لکھا ہے ان عورتوں کو خطاب کر کے بھی زہرا تنہا یہی کہا کرتی تھی، اے اصحاب و انصار کی خواتین عورتوں سنو، میں دربار میں جا کر حق علی اور حق ولایت کے لیے اتمام حجت کر چکی ہوں تمہارے مردوں کے سامنے، یاد رکھو اب تم سے کہنا چاہتی ہوں کہ جو میری نظریں دیکھ رہی ہیں امت کو جس خط انحراف کی طرف لے جایا جا رہا ہے، جس گمراہی کی طرف، اس کا نتیجہ ایسا نتیجہ ہے کہ جہاں اسلام کے نام پر صرف قتل و غارت گری ہوگی، سنو تمہارے اوپر جتنی ذمہ داری ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، میں حجت تمام کر چکی ہوں تمہارے مردوں کے سامنے، بارہا جا کر بتا چکی ہوں اس ولایت کی اہمیت کو۔ سنو اگر اس نقطہ ولایت سے انحراف کیا گیا جو میں دیکھ رہی ہوں تو میری نظریں اور نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ جو تھن تیار ہو رہے ہیں اس سے امت کو تازہ دودھ کی بجائے خون ہی خون ٹپکتا ہوا نظر آئے گا۔ جو زہرا کی نظریں انحراف خط ولایت کے نتیجے میں کل اعلان کر رہی تھی، دنیا نے اس کو دیکھا ہے، آج تک وہی سلسلہ ہے۔ اگر اس خط ولایت سے انحراف نہ کیا جاتا تو آج اسلام میں اتنی قتل و غارت گری نہ ہوتی۔ کون سا دور ہے جب اسلام میں خون نہیں بہا ہے، بلکہ نعرہ تکبیر لگا لگا کے جتنے گلے کاٹے گئے ہیں اتنا تو تکبیر کے دشمنوں نے گلے نہیں کاٹے ہیں مسلمانوں کے۔ زہرا نے کل جو کہا تھا جو تھن تیار ہو رہے ہیں اس سے تازہ دودھ کی بجائے میں دیکھ رہی ہوں کہ خون ٹپکتا نظر آ رہا ہے مجھے، یہ اتمام حجت تھا۔ تنہا قصور زہرا کا یہ تھا کہ آپ خاموش نہیں رہی شہر مدینہ میں۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اسی شہر میں جتنے بڑے جرائم بعد پیغمبر کیے گئے ہیں ان جرائم کو اگر گن لیا جائے، ان پہ نظر ڈال لی جائے، میں صرف اشارہ کروں گا اس وقت تفصیل نہیں، تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ جتنا انحراف آج اسلام میں ہے یہ آج کی ایجاد نہیں ہے، اس کی بنیادیں اور جڑیں اسی بعد پیغمبر خط انحراف کے اندر ہیں جسے زہرا روکنا چاہتی تھی۔ آج اگر آپ مسجدوں میں بمبلاس دیکھ رہے ہیں اسلام کے نام پر، عزا خانوں میں خون بہتے دیکھ رہے ہیں، جلوس ہائے عزا میں خون بہتے دیکھ رہے ہیں، جلسہ عید میلاد النبی میں بمبلاس دیکھ رہے ہیں، بے گناہوں کے گلے کٹتے دیکھ رہے ہیں، تو یہ آج کی ایجاد نہیں ہے،
یہ اسی خط انحراف کا نتیجہ ہے. اس سب کی جڑیں آپ کو شہر مدینہ میں ملیں گی. روایتوں میں ہے کہ بعد پیغمبر شہر مدینہ پہ خوف کا ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا کہ جہاں کوئی بھی اعلان حق کی جرات نہیں کر رہا تھا. حرف حق زبان، ایک آپ معمولی نمونہ دیکھ سکتے ہیں اس کا. روایت میں لکھا ہے کیسا خوف ایجاد کیا گیا شہر مدینہ میں. اگرچہ بزدلی کی کبھی تائید نہیں کی جا سکتی، مگر خوف کا کیسا ماحول تھا شہر مدینہ میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. روایتوں میں تذکرہ ہے کہ ادھر پیغمبر کا جنازہ رکھا تھا، وہاں ایک شخص نے مجمع اصحاب میں تلوار لہرا کے کہا کہ لوگوں، جس نے بھی یہ کہا کہ پیغمبر کا انتقال ہو گیا ہے یا پیغمبر کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کا گلا کاٹ دوں گا. بہادر ترین اصحاب، پیغمبر کے جانثار اصحاب، ان کے مجمع میں ایک شخص تلوار لہرا کے کہہ رہا ہے کہ جس نے یہ کہا کہ پیغمبر کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس کا گلا کاٹ دوں گا. یہ تو بالکل سامنے کی بات تھی نا. جنازہ پیغمبر رکھا ہے، امت دیکھ رہی ہے، کہنے والا کہتا ہے جس نے بھی کہا میں اس کا گلا کاٹ دوں گا. سامنے کی بات تو کوئی بھی آگے بڑھ کے کہہ سکتا تھا، نادان کیا بک رہا ہے، دیکھ پیغمبر کا جنازہ رکھا ہے. تو سامنے کی بات تھی نا. اس میں نہ تو کہ استدلال کرنا تھا، نہ منطق بگاڑنا تھی، نہ فلسفہ استدلال لانے تھے، کچھ نہیں. سامنے کی بات. ارے جس مجمع میں بزدلی کا یہ عالم ہو کہ وہ کسی کے سامنے کی بات نہ کہہ سکے، کیا اس سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ولایت علی کے لیے آواز اٹھاتا؟ ایسے شہر میں فاطمہ نے جو کردار پیش کیا ہے، اس کردار کی وجہ سے فاطمہ کے ساتھ اتنے اذیتناک مصائب پیش آئے کہ اس بی بی کو خود کہنا پڑا سبت علیہ مصائب لو انہا. اس قدر و قیمت کو سمجھنا ہوگا. ان ایام کو اگر ترویج دی جا رہی ہے، علماء مراجع کرام کی اگر تاکید ہے ان ایام فاطمیہ کو منانے کی، تو شاید اس کی وجوہات یہی ہے کہ اگر ہم بعد پیغمبر پیش آنے والے حالات کو سمجھ لیں تو حقیقت دین کو سمجھ سکتے ہیں. قربانی سیدہ زہرا یا یوم شہادت فاطمہ زہرا یوم عاشورہ سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے مظلومیت کے لحاظ سے. اس لیے کہ تنہا ایک شہر میں علی 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 خود فرما رہے ہیں میں اپنے حق کے بارے میں کس طرح کوئی بات کروں. جب بولتا ہوں تو کہتے ہیں لوگ کہ علی خلافت کے حریص ہیں، خاموش رہتا ہوں تو کہتے ہیں علی ڈر گئے. بتاؤ میں کیا کروں، جبکہ انہیں پتا ہے کہ ابھی طالب کا لال کبھی خوف میں مبتلا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ابھی تک میرے ہاتھ میں وہ تلوار ہے جس سے میں نے مرحب و انتر جیسوں کو زمین چٹائی ہے. علی خاموش تھے تو مصلحت دین کے لیے خاموش تھے، مولا خود کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. لیکن فاطمہ زہرا نے اس فریضے کو انجام دیا، ہر مقام پہ آواز اٹھائی جا. اور یہ خوف بے وجہ پیدا نہیں ہوا تھا. روایت ہے کہ آپ جو کچھ آج عالم اسلام میں دیکھ رہے ہیں اس کی جڑیں وہی ہیں. سب سے پہلا قتل شہر مدینہ میں جس صحابی کا کیا گیا وہ فجاع ہے. مسجد میں مصلی نماز سے گھسیٹ کر باہر لا کے جلتی ہوئی آگ میں جس کو جلایا گیا وہ فجاع ہے، صحابی پیغمبر. جس شہر میں یہ بعد پیغمبر جرائم ہوئے ہوں تو اگر آپ مسجدوں میں خون بہتا دیکھ رہے ہیں، آپ یہ آج کی ایجاد نہیں ہے، اس کی جڑیں وہیں پر ہیں جہاں انحراف کیا گیا ولایت علی ابن ابی طالب سے. جناب سعد ابن عبادہ کو حکومتی بدماش نے رات کے اندھیرے میں تیر مار کے قتل کر دیا. دن میں لاش پڑی ہوئی مدینے کی گلی میں نظر آئی. مقدمہ دربار خلافت میں آیا، کس نے مارا ہے، کس نے قتل کیا ہے، قاتل کو تلاش کیا جائے. خالد ابن ولید نے تیر مارا تھا، قتل کیا تھا. حکومت نے کہا ہم نے کافی چھان بین کر لی ہے مگر کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کس نے قتل کیا ہے سعد ابن عبادہ کو. اور یہ کہہ کے اسلامی تاریخ میں پہلی بار جناب سعد ابن عبادہ کے قتل کی فائل بند کر دی گئی کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کس نے مارا ہے. بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں سعد ابن عبادہ کو جن مار گئے. آپ سمجھ سکتے ہیں ان حالات کو. شہر مدینہ میں صرف ولایت علی کے لیے معمولی آواز اٹھانے والوں کے ساتھ یہ ہوا ہے.
جناب مالک ابن نویرہ جس نے صرف یہ کہا کہ میں اپنی زکوٰۃ صرف اسی کو دوں گا جو خلیفہ برحق ہوگا پیغمبر گرامی کا، اس خطا پہ پورے قبیلے کو قتل کر دیا گیا۔ اسی رات ان کی زوجہ کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور تاریخ اسلامی میں پہلی بار مالک ابن نویرہ اور ان کے 12 بیٹوں کے سروں کو نو کے نیزہ پہ رکھ کے شہر مدینہ میں گھمایا گیا۔ آپ جانتے ہیں جتنا آج جرم، بربریت، مظالم اور جرائم ہو رہے ہیں، اس کی بنیادیں سب وہی ہیں، اور یہ وہی خط انحراف تھا امت کے لیے جس کو فاطمہ زہرا روکنا چاہتی تھی۔ اسی خط انحراف کو روکنے کے لیے زہرا نے وہ قربانیاں دی ہیں۔ پسلیاں اسی لیے ٹوٹی ہیں زہرا اتھر کی، اس لیے کہ ولایت نہ ہو تو دین ہو نہیں سکتا، ایمان ہو نہیں سکتا کسی کے پاس۔ اور عزیزوں، جو آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت، اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحب ایمان جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے۔ یہ سلسلہ ولایت ہے، اس کے بغیر دین نہیں ہے کہیں بھی۔ سلسلہ ولایت کے بغیر دین کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور ہمیں بھی یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ولایت ہمارے اوپر جو فرض ہے، ولایت 3 ولایت ہے، ایک اللہ کی ولایت ہے، اس کے رسول کی ولایت ہے صاحب، اور مولا امیر المومنین اور اولاد طاہرین کی ولایت، ائمہ اطہار کی۔ لیکن جب ہم عام طور سے مفہوم ولایت کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری سمجھ میں صرف ولایت اہل بیت آتی ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ تنہا ظلم جس ولایت پہ ہوا ہے وہ ولایت اہل بیت اطہار ہے۔ اللہ کی ولایت کو سب تسلیم کرتے ہیں، رسول اللہ کی ولایت کو بھی سب تسلیم کرتے ہیں، لیکن جس ولایت سے انحراف کیا گیا وہ ولایت اہل بیت ہے۔ ولایت اہل بیت علیہ السلام کے اوپر چونکہ ظلم ہوا ہے، اس لیے اس پر زیادہ ہم زور دیتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، وگرنہ ہم سب جانتے ہیں، اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ جو اللہ کی ولایت رکھتا ہو اور رسول اللہ کی ولایت رکھتا ہو اور اہل بیت کی ولایت نہ رکھتا ہو، وہ اپنے دعوے میں کبھی سچا ہو نہیں سکتا۔ اور اسی طرح وہ شخص بھی جو اہل بیت کی ولایت کا دعوے دار ہو مگر اللہ و رسول کی ولایت نہ رکھتا ہو، وہ بھی اپنے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا۔ قابل غور ہے یہ مفاہیم، اس لیے کہ ولایت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ولایت وہ چیز ہے جو انحراف کیا گیا۔ آج امت سے پوچھئے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ مفہوم ولایت سے عداوت نے مسلمانوں کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ آج آپ دیکھیں آیات قرآنی کے ساتھ خیانت ہو رہی ہے، جہاں وہ آئے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، وہی ہے سلسلہ ولایت۔ یعنی سلسلہ ولایت اس لیے ولایت اہل بیت سے انحراف کیا گیا کہ اللہ کو ولی مان لیں، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ زمین پہ تو اتر کے آئے گا نہیں حاکمیت کے لیے۔ رسول اللہ کی ولایت کو تسلیم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا، ان کو معلوم تھا رسول اللہ ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے، مگر اولاد رسول اللہ کی ولایت سے اس لیے انحراف کیا گیا کہ یہ وہ ہے جو قیامت تک امت کے درمیان رہیں گے۔ خط انحراف پر قرآن کو بھی مانتے ہیں، دین کو بھی مانتے ہیں، مگر ولایت اہل بیت کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ اہل بیت امت کے درمیان رہیں گے اور کبھی بھی امت کو کجروی اور انحراف کی طرف جانے نہیں دیں گے۔ اس لیے اس مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے، ہمارے لیے بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ولایت کس کو کہتے ہیں؟ آیا ہمارا مجمع خود بھی جانتا ہے ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت اللہ کی ہے، رسول اللہ کی ہے اور اہل بیت کی ہے۔ اس ولایت کے معنی اور مفہوم کو کیا ہم خود جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اچھی طرح؟ قابل غور ہے یہ بات۔ ولایت کا ابتدائی ترین مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پابند مرضی مولا بنا دے۔ ولایت یہی ہے، ولایت ہے ان کے حق کو اپنے اوپر تسلیم کرنا، ولایت ہے ان کی حاکمیت کو تسلیم کرنا۔ صرف زبانی دعوے داری سے ولایت طے نہیں ہوتی ہے، ان کے حق کو تسلیم کرنا۔ ولایت وہی ہے کہ ہمارے جسم پر، ہماری جان پر، ہمارے وجود پہ ہم سے زیادہ جن کا حق ہے وہ اللہ، رسول اور اہل بیت ہیں۔ ولایت یہ ہے، اس مفہوم کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ولایت کے معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ہم ان کے حکم کو اپنی مرضی کے اوپر فوقیت دیں، یہیں سے دین طے ہوتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کی ولایت کو تسلیم کرنا یہی ہے، ہمارا دل ایک کام کرنے کو چاہ رہا ہے، مرضی ہے ہماری
ہماری، دل ہے ہمارا، خواہش ہے ہماری، مگر ولایت کا مطلب یہ ہے اگر ان کا حکم آ جائے کہ نہیں کرنا ہے تو پھر نہیں کرنا ہے، اس کا نام ہے ولایت۔ اگر ایک کام کو ہم کرنا نہیں چاہتے، سخت ہے، مشکل ہے، دشوار ہے ہمارے لیے، مگر ان کا حکم آ جائے کہ کرنا ہے تو ہر حال میں انجام دینے کا نام ہے ولایت۔ یہ مفہوم ولایت ہے۔ اس سے غافل افراد ہمیں نظر آتے ہیں سماج کے اندر، وہیں سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ معنی ولایت ہے مکمل اطاعت، وہی معنی جس کے لیے پیغمبر نے پوچھا۔ 23 سالہ تبلیغ کا نچوڑ اور نتیجہ، پیغمبر نے وہی سوال ذوالعشیرہ دعوت میدان غدیر میں کیا نا، اعلان ولایت سے پہلے۔ ولایت کے آیا امت اس شعور کی منزل تک آ سکی ہے یا نہیں؟ امت یہ بات درک کر سکی ہے یا نہیں؟ پیغمبر کا کام صرف نماز روزے کے احکام بیان کرنا نہیں تھا، امت کے شعور کو منزل کمال تک بھی لانا تھا، معنی اور مفاہیم کو بھی سمجھانا تھا۔ اسی لیے پیغمبر نے خطبہ غدیر کے سب سے آخر میں آ کر ایک سوال کیا سوالات حاجیوں کے مجمع سے، اور وہ وہی ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا پوچھا؟ الست اولا بکم من انفسکم، کیا تمہاری جانوں پر، تمہارے نفسوں پر، تمہارے وجود پر میں تم سے زیادہ اولا یعنی حق تصرف رکھتا ہوں یا نہیں؟ یعنی بدن تمہارا ہے، جسم تمہارا ہے، خواہشات تمہاری ہیں، تمنائیں تمہاری ہیں، آرزویں تمہاری ہیں، مگر کیا ان پر مجھے فوقیت حاصل ہے یا نہیں؟ پیغمبر نے اسی لیے سوال رکھا کہ 23 سالہ تبلیغ کے نتیجے میں اس فہم کا امت کی تجربہ کیا جا سکے، پوچھا جا سکے۔ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، اس میں کوئی شک نہیں یا رسول اللہ، آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ حق حاکمیت رکھتے ہیں۔ جب اعتراف لے لیا، اور یہ اعتراف لے لیا کہ تم جانتے ہو ولایت یا مولا کے معنی کیا ہیں، تبھی پیغمبر نے ارشاد فرمایا تو سنو، الا ومن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، بس جس کے جسم و جان کا مالک میں ہوں اسی کا مالک علی مرتضیٰ۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ولایت اس مفہوم کو سمجھنے کا نام ہے کہ ہمارے وجود پر، ہمارے نفس پہ، ہماری جان پر ان کا حق ہم سے زیادہ ہے۔ اللہ، اس کے رسول اور اہل بیت اطہار کا حکم آ جائے تو فوقیت انہیں حاصل ہے، ہمیں نہیں ہے۔ یہی سے وہ فرق طے ہوتا ہے کہ ولایت اہل بیت کا مطلب ہے ان کی مرضی، ان کے حکم کا پابند بنا دینا اپنے آپ کو۔ اور اس مفہوم کو جو نہیں سمجھتا ہے وہ دعوے دار تو ہو سکتا ہے، سچا صاحب ولایت نہیں ہو سکتا۔ وہ دعوے دار ولایت ہو سکتا ہے، حقیقی معنی میں مولائی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دعوے داری کوئی بھی کر سکتا ہے، مگر اپنے آپ کو پابند مرضی مولا بنانا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ مرحلہ سخت ہے، بالاتر ہے اس سے۔ اور اس کو اگر ہم دیکھیں، دعوے دار بہت ہوتے ہیں، اطاعت گزار کم ہوتے ہیں۔ علی پسندی بہت پائی جاتی ہے لوگوں میں، مجمع میں، لوگوں میں، عوام میں، حتیٰ کہ غیروں میں۔ علی پسند افراد کی تعداد کم نہیں رہی ہے کسی بھی دور میں، جو علی کو پسند کرتے ہیں، علی کی افضلیت کے قائل ہیں، علی کی فضیلت کے قائل ہیں، علی کے کردار کے قائل ہیں۔ علی پسند ہونا اور ہے، مگر اس سے بالاتر مرتبہ ہے علی مزاج بن جانا انسان کا، اپنے مزاج کو، اپنی طینت کو، اپنی فطرت کو، اپنی خواہشات کو پابند مرضی مولا بنا لینا، اپنے مزاج میں کردار علوی کو جگہ دینا، یہ بڑی چیز ہے۔ اور معصومین علیہ السلام ہم سے جو چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ صرف علی پسند نہ بنو کہ علی پسند بہت ہو سکتے ہیں، تم علی مزاج بنو کہ یہی اساس شیعیت ہے، یہی تشیع۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ شیعیت میں دوسروں کے ساتھ فرق ہی ہے عزیزوں، وگرنہ کیا خانقاہوں میں ذکر علی نہیں ہوتا ہے؟ کیا دوسری جگہوں پہ ذکر علی نہیں ہوتا ہے؟ سب کرتے ہیں، مولا کا تذکرہ سب کرتے ہیں، اس لیے کہ علی فضیلتوں کے اس معیار پہ ہیں جہاں خود اپنے قول پہ حضرت پورے اترتے نظر آتے ہیں۔ دیکھیں اہل بیت اطہار کا کمال یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے، پہلے خود اپنے کردار کو اس معیار پہ ثابت کیا ہے۔
ایک جملہ ہے مولا متقیان کا جہاں فرماتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، سچی فضیلت وہی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیں۔ دیکھیں دنیا میں اقوال بہت سے لوگوں کے ہیں، باتیں بہت اچھی اچھی کہی ہیں لوگوں نے، بڑے بڑے مفکرین گزرے ہیں، بہت بڑے علماء گزرے ہیں جنہوں نے اچھے جملے کہے ہیں، مگر یہ بات یقینی نہیں کہ جو کہا ہے اس معیار پہ خود بھی پورے اترتے ہوں۔ شیکسپیئر نے ایک بات کہی ہے تو یقینی نہیں ہے کہ وہ اس معیار پہ خود بھی پورا اترتا ہو، مگر اہل بیت اطہار وہ ذوات مقدسہ ہیں جنہوں نے جو کچھ کہا ہے پہلے خود ان کا کردار اس پیمانے پہ مکمل اترتا ہے۔ اس لیے کہ جس نے یہ کہا ہے کہ سچی فضیلت یہ ہے کہ اس کے دشمن بھی اس کی گواہی دے، تاریخ گواہ ہے کہ علی کا وہ کردار ہے کہ جس کے دشمنوں نے جتنا علی کا قصیدہ پڑھا ہے اتنا کسی ذات کے دشمنوں نے اس کا قصیدہ نہیں پڑھا ہے۔ الفضل میرے کوئی اپنا تعریف کرے بہت بڑی بات نہیں ہے، میرے ابا کہتے پھریں کہ ہمارے بیٹے بڑے اچھے مولوی ہیں، کوئی بڑی تعریف نہیں ہے صاحب محلے میں۔ کسی ڈاکٹر صاحب کے والد ہر طرف بغلے بجاتے پھریں کہ میرا بیٹا بہت بڑا ڈاکٹر ہے، تو یہ کوئی بڑی تعریف نہیں۔ ہر آدمی کہتے کہ ان کو دیکھو میاں سٹھیا گئے ہیں، ہر جگہ اپنے بیٹے کی تعریف کیے پڑے ہیں۔ فضیلت صحیح وہ ہے جس کا دشمن بھی اعتراف کرے کہ ہاں با کمال ہے۔ یہی کردار ہے علی ابن ابی طالب۔ جتنا قصیدہ علی کے کردار کا تاریخ میں دشمنوں نے پڑھا ہے اتنا کسی نے نہیں پڑھا ہے۔ امیر شام جو سرسخت ترین دشمن تھا علی مرتضیٰ کا، روایتوں میں ملتا نہ جانے کتنے اصحاب جو کوفے سے یا مدینے سے شام جایا کرتے تھے، بٹھاتا تھا اپنے پاس، مولا کے فضیلتیں سنتا تھا، کردار کا ذکر سنتا تھا، حتیٰ کہ آنسو بھی بہاتا تھا۔ یہ سب آپ کو تاریخ میں ملے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیعیت کا راستہ اس لیے بلند و بالا ہے، شیعیت اس لیے ممتاز ہے کہ شیعیت صرف علی پسندی کا نام نہیں ہے، علی مزاجی کا نام ہے۔ پابند مرضی ہے مولا ہونا۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھیے بر محمد یہاں کرداروں سے کردار ملانے کی ضرورت۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دعوے دار اس منزل پہ نہیں آتا جو منزل ولایت ہے۔ خود حضرت امیر کا کردار آپ دیکھ لیجئے۔ اگر علی چاہتے کہ ان کے دور میں ہر کس و ناکس، ہر طرح کا آدمی علی کے دروازے پہ آ جائے، اگر علی اپنے دروازے پہ بس بھیڑ لگانا چاہتے تو علی کے دروازے پہ بہت بھیڑ جمع ہو سکتی تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ مجمع علی کے دروازے پہ بھی آ سکتا تھا، بھیڑ علی کے دروازے پہ بھی آ سکتی تھی، مگر علی نے ہر کس و ناکس کو سینے سے نہیں لگایا، علی نے انہیں سینے سے لگایا جو معیار علم میں بلند تھے، جو کردار میں بلند تھے، جو فہم و فراست میں بلند تھے، جو مزاج علوی رکھتے تھے۔ بھیڑ جمع کرنا علی کا کام نہیں تھا۔ کرنا چاہتے تو ہو سکتی تھی، کرنا چاہتے تو بہت بے شعور تھے جو خود علی کے دروازے پہ آنے کے لیے بے چین تھے، مگر کسی بے شعور کو کبھی علی نے گلے نہیں لگایا، تاریخ گواہ ہے۔ اگر یہی کام علی کو کرنا ہوتا کہ صرف اپنی طرف بھیڑ بڑھاتے تو سب سے پہلے تو حضرت کو نصیری کی پیٹھ تھپ تھپا کے سینے سے لگا کے کہنا چاہیے تھا کہ آجا، کوئی بات نہیں ہے، میرے چاہنے والے تو مولا کہتے ہیں، تو سیدھا خدا کہہ رہا ہے۔ لیکن گلا کاٹ کے بتا دیا علی نے کہ جس کا رشتہ میرے رب کائنات سے نہ ہو، جس کا شعور معنی دین نہ سمجھتا ہو، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ بڑا سخت ہے آپ کے لیے یہ لفظ سننا۔ وہ سماج، وہ معاشرہ، وہ مجمع جہاں نصیری کی تعریفیں کی جاتی ہوں، جہاں نصیری کے نام پہ داد دی جاتی ہو، اس مجمع کو اگر میں یہ بات سناؤں کہ نصیری قابل تعریف نہیں بلکہ قابل لعنت ہے تو سننا مشکل تو ہوگا ہی ضرور، اس لیے کہ ہم نے تو اب تک یہی سنا ہے کہ نصیری تو بڑا قابل تعریف ہے۔ ہماری محفلوں میں رونق بڑھ جاتی ہے جب نصیری کا ذکر آتا ہے، ہمارے یہاں داد میں اضافہ ہو جاتا ہے جب نصیری کا ذکر آتا ہے۔ کبھی واقعاً کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچا ہے ہم نے کہ نصیری قابل تعریف ہے یا قابل لعنت ہے؟ نصیری ایسا کافر ہے جس کا زندہ رہنا بھی علی کو گوارا نہیں ہوا، گلا کاٹ دیا علی نے۔ اگر پسند کرتے تو سینے سے لگا لیتے، لیکن علی کو بھیڑ نہیں چاہیے تھی۔ ہاں سینے سے لگایا علی نے، مگر انہی کو جو عقل، شعور، کردار کی بلندیاں رکھتے تھے، سینے سے لگایا
تو سلمان فارسی جیسے کو، ابو ذر غفاری جیسے کو، عمار یاسر جیسے کو، مالک اشتر جیسے کو، میثم تمار جیسوں کو، خمیل اسدی جیسوں کو. علی نے ہر کس و ناکس کو سینے سے نہیں لگایا. بھیڑ جمع کرنی ہوتی تو کر لیتے. میں نے کہا کہ جہاں ہمارا مزاج نصیری کی تعریف سننے والا ہو، وہاں نصیری کے بارے میں یہ نظریہ تو بڑا سخت ہے نا سننا. جو کہتے ہو تھوڑا تھوڑا ہر مومن کا دل ہے نصیری والا، اس کو سنانا بڑا مشکل ہے. یا علی ہم سے چھپاؤ نہ حقیقت اپنی، ہے کوئی بات نصیری جو خدا کہتے ہیں. جہاں ان شعروں پہ داد دی جاتی ہو، انہیں یہ بات سنانا بڑا مشکل ہے. کتنی عجیب باتیں ہیں یہ. ہم نے واقعاً ابھی اس منزل تک بھی نہیں آئے ہیں ہم کہ ان مفاہیم کو سمجھ سکیں. یا علی ہم سے چھپاؤ نہ حقیقت اپنی، ہے کوئی، یعنی یہ کہنے والا خود کہہ رہا ہے کہ مولا وہ غلط نہیں کہہ رہا، ہے کوئی بات جو خدا کہہ رہا ہے. بس کمال یہ ہے کہ وہ اس بات تک پہنچ گیا، ہم ابھی کہیں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. یہی تو کہنے کا مطلب ہے نا. نصیری اتنا عقل مند ہے کہ وہ اس راز تک پہنچ، ہے کوئی بات نہیں ہے. نصیری گمراہ ہے کوئی بات نصیری جو خدا کہتے ہیں. کیا واقعاً ہے؟ نہیں صاحب. گمراہی اگر ہوتی تو حضرت سینے سے لگاتے اس کو، کہتے تو بڑا سمجھدار ہے، وہاں تک پہنچ گیا جہاں تک میرے چاہنے والے نہیں پہنچے. دیکھیے میں اس کو طول نہیں دینا چاہتا، ایک دلیل دینا چاہتا ہوں تاکہ ذہنوں سے تشویش ختم ہو جائے آپ کے. نصیری قابل تعریف نہیں ہے، قابل لعنت ہے نصیری. اس کی تعریف نہیں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں اس شعور کو ہونا چاہیے. شعر اس طرح پڑھیے، بات اس طرح کہیے، خطاب اس طرح کیجئے کہ وہ اس کے لیے تعریف کا پہلو کہیں سے نہ نکلے. جب یہ حال ہو کہ شاعر تڑپ کے کہتا ہے جب میں میدان حشر میں نصیری کو دیکھوں گا تو جا کے سینے سے لگ جاؤں گا. خود مولا کی قدم بوسی کے لیے اتنی بے چینی نہیں جتنی اسے سینے سے. میں نصیری کے گلے لگ جاؤں گا جا کے. ارے جس گلے سے لگنے کی آپ کو تمنا ہے وہ گلا وہ ہے جسے علی نے اپنی تلوار سے کاٹ دیا ہے. اور نصیری کے کفر کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے جسے آپ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں. نصیری کے کفر کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ علی کی تلوار وہ ہے جو کبھی کسی مومن کے گلے پہ نہیں چلتی. جو فرما رہے علی کی تلوار کی خصوصیت یہ ہے، نہیں صرف یہی نہیں کہ جو خود کافر ہو، نہیں، ایسا کافر بھی علی کی تلوار سے بچ جاتا ہے جس کی ساتھ نسلوں میں بھی کوئی صاحب ایمان آنے والا ہو. غور فرما رہے ہیں آپ؟ قابل تعریف نہیں ہے، قابل لعنت ہے. علی کی تلوار سے گلا کٹنا دلیل ہے اس بات کی کہ نہ صرف یہ کہ نصیری کافر تھا بلکہ ایسا کافر تھا جس کی ساتھ نسلوں میں بھی کوئی صاحب ایمان آنے والا نہیں تھا. گلا کاٹ دیا ہے حضرت نے. آپ جانتے ہیں علی کی تلوار کی خصوصیت ہے یہ، کبھی کسی صاحب ایمان کے گلے پہ گلا کٹنا نصیری کا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ صاحب ایمان نہیں تھا. یہ خصوصیت ہے، تاریخ نے لکھی ہے، ہزاروں تذکرے ہیں. جنگ صفین کا میدان ہے. آج ایک طرف علی کی تلوار چل رہی ہے، ایک طرف علی کی فوج کے کمانڈر ان چیف مالک اشتر نخعی کی تلوار ہے. علی کی فوج کا وہ سپہ سالار نامور سورما مالک اشتر جس کا نام سن کے بڑے بڑے پہلوانوں کا پتا پانی ہو جاتا تھا. مالک اشتر کوئی معمولی نام نہیں. صفین کا میدان، ایک طرف علی لڑ رہے ہیں، ایک طرف مالک اشتر لڑ رہے ہیں. آج مالک اشتر نے دیکھا کہ اب تک کی جنگ میں جتنے دشمن علی کی تلوار کا شکار ہو چکے ہیں اب تک کم و بیش اتنی ہی تعداد مالک اشتر کے ہاتھ سے قتل ہونے والوں کی. یعنی اگر حضرت کی تلوار سے اب تک 36-37 دشمن قتل ہو چکے ہیں تو مالک کی گنتی بھی 33-34 کے لگ بھگ تھی. روایت کہتی ہے جب مالک نے تعداد کو گنا تو دل میں ایک خیال آیا کہ چلو ایک مقام ہی صحیح میدان ہے جنگ، کہیں تو اپنے مولا کی برابری کی طرف بڑھ رہا ہوں. روایت کہتی ہے لڑتے لڑتے ابھی یہ خیال مالک کے ذہن میں آیا ہی تھا کہ حضرت جہاں جنگ کر رہے تھے وہاں سے گھوڑے کو ایڑ لگائی، قریب کرتے کرتے تلوار چلاتے ہوئے اتنا قریب آ گئے جہاں سے مولا کی آواز مالک سن سکے. وہیں سے دونوں سورماؤں کی تلواریں چل رہی ہیں. حضرت نے آواز دے کے کہا مالک اشتر ذہن میں کیا سوچ رہے ہو؟ کہا مولا آپ بخوبی واقف ہے کیا سوچ رہا ہوں. کہا مالک خبردار،
ایسا خیال بھی ذہن میں نہ لانا، ہماری برابری کا کبھی تصور ذہن میں بھی نہ لانا۔ اس لیے مالک کہ تمہاری تلوار میں اور ہماری تلوار میں، تمہارے انداز جنگ میں اور ہمارے انداز جنگ میں بڑا فرق ہے مالک۔ سنو مالک، تمہارے سامنے، تمہاری تلوار کے سامنے جو بھی آتا ہے، جس طرح بھی ہو، تم اس کا گلا کاٹ دیتے ہو، مگر ہم ہر سامنے پڑنے والے کا گلا نہیں کاٹتے، بلکہ پہلے 7 نسلوں کا جائزہ لیتے ہیں، پھر تلوار چلاتے ہیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، دعویدار ولایت ہونا آسان ہے۔ شیعیت علی پسندی کا نام نہیں ہے، محض علی مزاجی کا نام ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پہ چلنا آسان نہیں ہے۔ عشق علی کا راستہ کوئی اتنا آسان ہے؟ نہیں صاحب۔ معصومین کے اقوال موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، مجھے یاد نہیں ہے لیکن ایک حدیث معصوم فرماتے ہیں، من احبنا اہل البیت فلیستعد للفقر جلبابا۔ جو ہم اہل بیت سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہے۔ آسان نہیں ہے عشق اہل بیت، اس لیے کہ یہ منزل عمل میں قدم رکھنے کا نام ہے۔ ہمارے چاہنے والوں کی طرف مصائب کا طوفان اتنی تیزی سے آتا ہے جتنی تیزی سے بلند و بالا چٹان سے پانی کا دھارا نیچے آتا ہے۔ دیکھیے آپ نے اس پانی کی رفتار جو چٹان سے نیچے گر رہا ہو۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کی طرف مصیبتوں کا سیلاب اس سے کہیں زیادہ تیزی سے آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت اہل بیت یا شیعیت کا راستہ صرف دعوے داری کا نام نہیں ہے، کردار اہل بیت کو زندہ رکھنے کا نام۔ اور جہاں اہل بیت کا کردار موجود ہوگا وہاں کبھی دشمن چین کی سانس نہیں لے سکتا۔ یہ جو بات کہی ہے کسی شاعر نے بالکل برحق کہی ہے کہ زبانیں کٹتی ہیں، گھر لٹتے ہیں، جاگیریں چھنتی ہیں، علی مرتضیٰ کا عشق مہنگے دام ملتا ہے۔ اگر آسان ہوتا تو ہر کوئی آ سکتا تھا ولایت کے راستے پہ، لیکن یہ مشکل ترین راستہ ہے، اس کو انتخاب کرنا آسان ہے۔ معنی اور مفہوم ولایت کو سمجھنا آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ولایت کے معنی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو حوالے کر دیں مرضی مولا کے۔ ولایت کے معنی صرف جھوم جھوم کے اور گھوم گھوم کے نعرے لگانا نہیں ہے، بلکہ کردار کو کردار علوی میں ڈھالنا ہے۔ اہل بیت کے مزاج کو، اپنے مزاج کو اہل بیت سے ہم آہنگ کرنے کا نام تشیع اور شیعیت ہے۔ یہ مشکل مرحلہ ہے، آسان نہیں ہے، ہر کسی کے لیے نہیں ہے، وگرنہ سب آ سکتے ہیں۔ کہ اگر یہ راستہ انتخاب کرنا ہے تو پہلے یہ معرفت ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر فریضے کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں۔ مرضی مولا کا پابند بنانا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، لیکن نجات اسی میں ہے، کمال اسی میں۔ تشیع کا یہی امتیاز ہے کہ یہاں دعوے داری نہیں چلتی۔ ہمارے یہاں بعض چیزیں جو لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں نا، اس کی وجہ بھی یہی ہے، اختلاف ہوتے ہیں، ایک گفتگو ہوتی ہے، بحثیں ہوتی ہیں۔ صاحب نعرہ حیدری لگانا آیا یہ رزم کا نعرہ ہے یا بزم کا، یہ بحثیں، مجھے کوئی فیصلہ نہیں سنانا ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نعرہ حیدری لگانا بھی کوئی کھیل نہیں ہے، اس کے لیے یہ بحثیں کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ بعض وقت ہم اس لیے یہ باتیں آ جاتی ہیں کہ دیکھتے ایک آدمی نعرہ تو لگاتا ہے مگر اس میں کردار علی کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی، محفل میں جھوم رہا ہے، گھوم رہا ہے، چکر لگا لگا کے نعرے لگا رہا ہے، مگر اس کو اصول شیعیت میں سے ایک اصول بھی یاد نہیں ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ نعرہ حیدری میں خرابی نہیں ہے۔ اگر ہم نعرہ وہ ہوتا ہے جو زندگی کے مفہوم کو طے کرتا ہے، اسی طرح جیسے آج روضہ زینب کی حفاظت کرنے والے جوانوں کا اگر کوئی نعرہ ہے تو وہ اس لیے ہے کہ اس نعرے کے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ اگر بڑی ذمہ داریاں ہیں اس دور میں ہمارے اوپر، ان سے پوچھئے جو اپنے گھر کو چھوڑ کے جاتے ہیں، بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اہل و عیال کو چھوڑ کے جاتے ہیں اور کربلائے وقت کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں۔ زینب کبریٰ کے روضے کو گھیرنا داعش کے درندوں کی طرف سے، اور یہ کھلا اعلان کہ اگر ہم زینب کے روضے پہ قبضہ کر لیں گے تو وہی کریں گے جو ہم نے حجر ابن عدی اور دیگر اصحاب پیغمبر کی قبروں کے ساتھ کیا ہے۔ ایسے اعلانات سن کے بھی ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، کیا واقعاً ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، فریضہ نہیں ہے؟
اس فریضے کو سمجھنا ہی حسینیت ہے، اس فریضے کو سمجھنا ہی شیعیت ہے۔ نہیں ہے کیا فریضہ؟ کیا واقعاً ہمارا ہندوستانی سماج یہ سوچ کے ہاتھ پہ دھر کے بیٹھا ہے ہاتھ کہ خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ وہاں ہوگا، خبر آئے گی تو ہم مجلس کر لیں گے؟ ہمیں یہ نہیں سکھایا کربلا نے۔ ہم اگر آج کربلا والوں کی مجلس کرتے ہیں، روتے ہیں، تو رویا اس لیے جاتا ہے کہ ہم کل کربلا میں نہیں تھے۔ اگر کل وہاں ہوتے تو وہاں کھڑے ہو کے رونا نہیں تھا، بلکہ میدان عمل میں قدم رکھنا شیعیت تھا۔ آج بھی وہی ہے کہ آج ہم اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کچھ ہو، خبر آئے، ہم ایک مجلس کر لیں گے، آنسو بہا لیں گے، ہائے یہ کیا ہو گیا۔ رویا تب جاتا ہے جب انسان عمل کے وقت کچھ نہ کرنے کی حالت میں ہو، اس وقت نہیں جب عمل کا مقام ہو۔ وہ بچے، وہ جوان جو اس فریضے کو ادا کرنے جاتے ہیں، وہ نعرہ دیتے ہیں، کلنا عباسو کی یا زینب، ایک نعرہ جس نے سیریا کی حالت کو بدل دیا۔ کہا بی بی کل آپ کے ہاتھوں میں رسن اس لیے بندھی کہ آپ کا عباس مارا گیا تھا، آج ہم سب تیرے عباس ہیں زینب، کلنا عباسو کی یا زینب۔ نعرہ وہ ہوتا ہے جو عمل کو طے کرتا ہے، ہمارے لیے فریضوں کو طے کرتا ہے۔ اگر نعرہ حیدری بھی ہم اس معنی میں لگائیں، جہاں نعرہ حیدری لگا رہے ہیں تو وہاں اس بات کا بھی اعلان ہو کہ یہ نعرہ صرف اچھل کود کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ ہمارا کردار بھی علی جیسا ہوگا، ہمارا وجود بھی علی جیسا ہوگا، ہمارا مزاج بھی علی جیسا ہوگا، ہمارا عمل بھی علی جیسا ہوگا۔ معنی کو طے کیجیے۔ مفہوم کو طے کر کے اگر نعرہ، کوئی حرج نہیں۔ اسی لیے خرابیاں ہوتی ہیں۔ آج ہماری اکثریت ایسی ہے جو ولایت کا دم بھرتی ہے مگر معنی ولایت سے غافل ہے۔ اسی لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طبقہ آج ہمارے بیچ ایسا بھی ہے جو خود مولا کے نام کا سہارا لے کر، مولا کے نام کو بہانہ بنا کر شیعیت کی کمر شکنی پر کمر بستہ ہے۔ آج جتنے بھی یہ تحریکیں تشیع کو کمزور کرنے کے لیے چل رہی ہیں، کیا وہ نعرہ نہیں لگا رہے؟ مولا کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں۔ جتنے بھی النگ ہیں، ملنگ ہیں، نصیری ہیں، اخباری ہیں، جتنے بھی ہیں، نام کتنے بھی الگ ہوں ان کے، مگر سب کا مقصد کامن ہے، ایک ہی ہے، اور وہ ہے نظام مرجعیت کو کمزور کرنا۔ عصر حاضر میں ولایت اہل بیت کے تداوم کا نام ہے نظام مرجعیت۔ ان کی اطاعت اس لیے ہم پہ لازم ہے اور ضروری ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ یہ تداوم ہے، تسلسل ہے ولایت کا۔ الراد علیہم کالراد علینا، جہاں مولا نے یہ کہا ہو کہ مجتہد وقت کی بات کو رد کرنا، ٹھکرانا بالکل ایسا ہے جیسا ہماری بات کو ٹھکرانا، تو پھر انہی کے نام کا سہارا لے کر اگر ہم نظام مرجعیت سے دشمنی کریں، علماء سے دشمنی کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعرہ کچھ ہے، مقصد کچھ اور ہے۔ دیکھیں، باطل کی سب سے بڑی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ باطل اپنے آپ کو باطل کہہ کے میدان میں کبھی نہیں آتا۔ اگر باطل کہہ کے آئے تو کوئی اس کی طرف نہیں جائے گا۔ باطل کی شکست کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حق کا نقاب پہن کے آتا ہے۔ آج ان کی زبانوں پہ بھی اگر مولا کے نام کا نعرہ ہے تو یہ صرف ایک بہانہ ہے، یہ اطاعت ائمہ سے دور کرنے کے لیے ہے۔ معصومین علیہ السلام نے جن فرائض کو ہم پہ لاگو کیا۔ معنی ولایت کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے۔ ولایت ہے ہماری جان پر، ہمارے نفس پر، ہمارے وجود پر، ہمارے خون پر، ان کا اختیار ہم سے زیادہ ہے۔ زمانہ غیبت میں جو اصول ہمارے لیے علماء اور مراجع معین کریں گے، ہمیں ان پہ عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور پھر انسان اتنا جذباتی ہو جائے کہ اسے کوئی جسارت کرتے ہوئے حیا محسوس نہ ہو۔ بتا حسین کے ماتم سے روکنے والے، میرے لہو پہ تجھے اختیار کس نے دیا؟ پہلا مصرع حق ہے، اسی حق کے نقاب کے ساتھ ایک باطل بات کہی جا رہی ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے سب جانتے ہیں۔ جہاں جسارتیں اس حد تک آ گئی ہوں، جس دور میں جسارتیں یہاں تک بڑھ گئی ہوں
کہ ایک معمولی بے دین شاعر یہ کہتا نظر آتا ہو کہ آیا ہے ہم کو خون کے ماتم سے روکنے، چل ہٹ کہ فاطمہ کو زباں دے چکے ہیں ہم، جہاں طریقہ یہ ہو گیا ہو لوگوں کا۔ کس سے کہہ رہے ہو؟ کس کے ساتھ جسارت کر رہے ہو؟ ایک عام شاعر اس بات کو طے کرے گا کہ مذہبی اصول کیسے طے ہوں گے؟ کون بیان کرے گا شریعت کو؟ کیوں ایک طبقے میں یہ ضد ہے کہ دین کو علماء اور مراجع بیان نہ کریں بلکہ دین کو عوام کے حوالے کر دیا جائے؟ یہ ضد کیوں ہے تمہارے اندر؟ یہی تو چاہتے ہیں نا کہ دین جیسے ہم چاہتے ہیں۔ ہم نے تو صدیوں سے دیکھا اللہ نے جس چیز کو جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے وہ صدیوں سے، ہزاروں لاکھوں سال سے وہی کام انجام دے رہی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آنکھ سے کان نے کہا ہو کہ تجھے لاکھوں سال ہو گئے ہیں دیکھتے ہوئے، اب تو سننے کا کام کر، ہم دیکھنے کا کام کریں گے؟ کبھی ناک نے منہ سے کہا ہے کہ تو نے کھا لیا، برسوں ہزاروں سال سے کھا رہا ہے، اب یہ کام ہم کریں گے، تو سونگنے کا کام انجام دے؟ کبھی ہوا ہے ایسا؟ کبھی سورج نے چاند سے کہا ہے کہ میں ہزاروں سال چمک لیا ہوں، اب تو میرا کام انجام دے؟ کبھی سورج کو یہ ضد ہوئی ہے؟ پہاڑوں سے کبھی سمندروں نے کہا ہے کہ تم لاکھوں سال سے سر اٹھائے کھڑے ہو، آؤ تم ہمارا کام کرو ہم تمہارا کام کریں؟ اللہ نے جسے جس ذمہ داری کے لیے پیدا کیا ہے، عقل کہتی ہے وہ وہی ذمہ داری۔ جب ہر چیز اسی طرح ہے جیسی خالق نے پیدا کی ہے تو کچھ جاہلوں کو ضد کیوں ہے کہ مذہب کا کام اب علماء اور مراجع انجام نہ دیں بلکہ ہم انجام دیں گے؟ اور ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ یہ جسارتیں ٹھیک نہیں ہے، یہ جرأتیں پیدا نہ ہونے دیجیے۔ یہ جسارتیں اس لیے، میرے لہو پہ تجھے اختیار کس نے دیا؟ کیا واقعاً ہم یہ جملہ امام معصوم یا ان کے نائبان برحق کے سامنے کہہ سکتے ہیں؟ اگر معنی ولایت کو سمجھتا ہوگا تو کبھی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ولایت کا تو معنی یہ ہے کہ ہماری خواہشات پر، ہمارے وجود پر، ہمارے جسموں پر، ہمارے خون پر، ہماری جان پر جن کا ہم سے زیادہ اختیار ہے وہ صاحبان ولایت۔ احکام شریعت کا بیان کرنا زمانہ غیبت میں علماء اور مراجع کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو اچھا نہیں لگتا تو زبان بند رکھیے، زبان درازی کی اجازت آپ کبھی نہ دیں ایسے افراد کو۔ میرے لہو ہاں تیرا ہے، جسم تیرا ہے، جان تیری ہے، مگر ان پہ حق حاکمیت انہیں حاصل ہے۔ خون جسم میں تمہارا ہے مگر اپنی مرضی سے نہیں بہا سکتے، جیسے وہ کہیں گے ویسے بہاؤ گے۔ کہ واقعاً میں یہ کہہ کے کہ میری جان ہے، میرا بدن ہے، میرا جسم ہے، میں جو چاہوں کروں، کر سکتا ہوں، میں کہیں سے چھلانگ لگا سکتا ہوں یہ کہہ کے کہ شریعت کو خاموش ہو کے بیٹھ جانا چاہیے، میرا جسم ہے، میرا خون ہے؟ عزیزوں، اسے ہٹ دھرمی کہتے ہیں شریعت کے مقابلے میں، اطاعت اور ولایت نہیں کہتے۔ مگر کتنے تعجب کی بات ہے، یہی ہٹ دھرم طبقہ ولایت کا سب سے بڑا ٹھیکیدار ہے، جنہیں خود معنی ولایت نہیں معلوم۔ ائمہ معصومین اور جن کی اطاعت کا انہوں نے حکم دیا ہے، ان کا وہ حکم جس دائرے میں ہے وہ ہمارے جسم پر بھی چلے گا، جان پر بھی چلے گا، خون پہ بھی چلے گا، ہمارے وجود پہ بھی چلے گا۔ نہیں کہہ سکتے آپ یہ منہ اٹھا کر کہ میرے لہو پہ تجھے اختیار کس نے دیا ہے؟ اختیار، اتنا اختیار ہے کہ اپنے بدن کا لہو اپنے آپ نہیں بہا سکتے، خود اپنی مرضی سے اگر کسی میدان میں آج کود جاتے ہو تو ہلاکت کہلائے گی، ان کے حکم سے کودو گے تو شہادت کہلائے گی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ضرورت ہے مفاہیم کو سمجھنے کی۔ لوگ دریدہ دہن ہو رہے ہیں، زبان درازیاں ہوتی ہیں اور ہم واہ واہ کرتے ہیں۔ صرف ان ساری خرابیوں اور ساری بے شعوریوں کا تنہا علاج ہے معرفت حاصل کرنا۔ جتنا ہم اپنے سماج کو بامعرفت بناتے جائیں گے،
پھر ان مشکلات کو مٹانے میں ہمیں بہت آسانی ہو جائے گی۔ باطل قدم ہی اس لیے بڑھانے میں کامیاب ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں قوم کی بے شعوری اس میں داخل ہوتی، اور یہ مجلس اعضا، یہ فرش اعضا، یہ یہاں آ کے بیٹھنا صرف اسی لیے ہے کہ اس فرش اعضا سے ہمیں رزق شعور ملتا ہے، رزق معرفت ملتا ہے۔ انہیں مفید بنائیے، انہیں ایسا بنائیے جہاں سے آپ مذہب کو سمجھ سکیں، حقیقتوں کو سمجھ سکیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر طرح کے، ہمارا مزاج آج یہ ہے کہ ممبر پہ جیسا بھی ہو ہمارا کام ہے بس داد دینا۔ جب آپ اپنے آپ کو داد دینے کی مشین سمجھ لیں گے تو یہی ہوگا۔ آپ مشین نہیں ہیں میرے عزیزوں، ایک شیعہ اہل بیت مشین نہیں ہوتا بلکہ باشعور ہوتا ہے، پہلے سمجھتا ہے کیا کہا جا رہا ہے پھر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا ہے کہ جو بھی جیسا کہے، جو بھی کہہ رہا ہو سب کو داد دینا۔ زہرا اطہر نے اگر ولایت کے لیے قربانی دی، مصائب برداشت کیے، پسلیاں توڑی گئیں زہرا کی، تو اس لیے نہیں تھا کہ کوئی ولایت کو اپنے لیے کھیل اور تماشا بنا لے، اس لیے تھا کہ انسانیت ولایت کے دائرے میں رہ کے درجہ کمال تک پہنچے، اس منزل تک پہنچے جہاں دین پہنچانا چاہتا ہے۔ وگرنہ آسان نہیں تھا اس شہر میں فاطمہ کے لیے تنہا آواز اٹھانا۔ تنہائی کا یہ عالم تھا رسول کی بیٹی کی تنہائی کا کہ جب زہرا کے دروازے پہ لوگ آگ اور لکڑیاں لے کے آئے نا، تو اس شہر میں کوئی ایک بھی نہیں تھا جو زہرا کی طرف سے آگے بڑھ کے یہ کہتا کہ لوگوں کس دروازے کو جلانے آئے ہو، یہ وہ دروازہ ہے جس پہ رسول کبریا سلام پڑھتے تھے۔ کسی ایک نے کہا؟ جب کوئی ایک بھی ناصر و مددگار نہ ہو تو اسی حالت اور عالم کو عالم بے کسی کہا جاتا ہے۔ زہرا کی بے کسی کا اس شہر میں یہ عالم تھا کہ اکیلی بنت رسول دروازے کے پیچھے کھڑی ہیں، پوچھ رہی ہیں لوگوں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہنے والے نے کہا فاطمہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اجرکم اللہ، آزاداروں، دیکھیں کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ جب زہرا کے دروازے پر لوگ آگ اور لکڑیاں لے کے آئے تو یہ منظر اصحاب رسول نے دیکھا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا۔ رسول کی لاڈلی کے دروازے پر جب لوگ آگ اور لکڑیاں لے کے آئے، مدینے والوں نے سب نے یہ منظر دیکھا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زہرا کا گھر شہر مدینہ کے کسی کونے پہ نہیں تھا بلکہ یہ مرکز شہر مدینہ میں تھا، تنہا دروازہ جو مسجد الرسول میں کھلتا تھا۔ اصحاب پیغمبر زہرا کے دروازے پہ یہ منظر ہوتے دیکھ رہے تھے۔ علامہ دشتی لکھتے ہیں، استاد دشتی کہتے ہیں جب زہرا کے دروازے پر لوگ آگ اور لکڑیاں لے کے آئے تو ایسا نہیں ہے کہ اصحاب پیغمبر کو پتہ نہ ہو، بلکہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے اصحاب رسول اپنے مکانوں کی چھتوں سے، اپنے مکانوں کے دروازوں کی جھریوں سے اور اپنے گھروں کی کھڑکیوں سے زہرا کے دروازے پہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور زہرا کا دل یہی دیکھ کے ٹکڑے ہو گیا کہ اس شہر میں کوئی زہرا کی طرف سے بولنے والا نہیں۔ ارے کوئی تو کہے یہ رسول کی لاڈلی کا دروازہ ہے، کوئی تو کہے یہ وہ دروازہ ہے جس پہ رسول سلام پڑھتے تھے، کوئی نہیں آیا۔ عالم بے کسی، تنہائی۔ زہرا کو جتنی اذیت آگ اور لکڑی لانے والوں سے تھی اتنی ہی اذیت ان چپ رہنے والوں سے تھی جو خاموش تھے۔ بے کسی کا یہ عالم، کوئی بولنے والا نہیں، اور کبھی کبھی بے کسی زبان پہ ایسے لفظ لاتی ہے عزاداروں کہ دل ٹکڑے ہو جاتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے۔ بے کسی کبھی کبھی زبان پہ ایسے لفظ لاتی ہے۔ زہرا نے بھی ایک لفظ کہا تھا جو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، انتہائی بے کسی میں جب کوئی ناصر و مددگار نہ ہو اسی کو عالم بے کسی کہتے ہیں نا، جہاں دشمن سے انسان فریاد پہ مجبور ہو جائے۔ بے کسی اسی جگہ اور اسی مقام اور اسی عالم کو کہتے ہیں جب ایک بہن ٹیلے سے دیکھ رہی تھی، نشیب میں بھیا کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا۔ بے کسی کے عالم میں زینب نے ایک جملہ کہا، اے پسر سعد میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ اسی کو عالم بے کسی کہتے ہیں۔ وہاں زینب بے کس تھی، یہاں آج عالم بے کسی میں زہرا نے بھی ایک جملہ کہا، آگ اور لکڑی لانے والوں سے ایک جملہ کہا۔ عزاداروں اب رونے کو دل چاہے رو لیجئے گا، وگرنہ یہ جملہ زہرا کا یاد کر کے رو لیجئے گا۔ آگ اور لکڑیاں لانے والوں سے زہرا نے کہا لوگوں کیا ارادہ ہے کہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے؟ تو زہرا نے بے کسی سے ایک جملہ کہا، لوگوں کیا تم اس گھر کو بھی جلا دو گے جس میں رسول کے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے؟
زہرا نے کہا مگر میرا دل نہیں جانتا۔ فاطمہ نے یہ جواب کیسے سنا ہوگا؟ کہنے والے نے کہا وَإِن كَانَ فاطمہ، آج حسن و حسین بھی جلتے ہیں تو ہم گھر کو آگ لگا دیں۔ رسول کی اکلوتی بیٹی شہر مدینہ میں یکا و تنہا، اور صرف کہا نہیں گیا، اسی کے ساتھ زہرا کا دروازہ جلنے لگا۔ روایتیں کہتی ہیں دروازے کے پیچھے سے زہرا نے دروازے کو جلنے سے گرنے سے بچانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں سے سہارا دیا۔ جب کچھ دیر تک جلتا ہوا دروازہ نہ گرا تو ایک شقی نے آگے بڑھ کے ٹھوکر ماری، جلتا ہوا دروازہ زہرا کے شکم پہ گرا، پسلیاں ٹوٹ گئی، شکم میں محسن شہید ہو گیا۔ روایت نے لکھا ہے زہرا گری، زہرا کے اوپر دروازہ گرا، اسی دروازے کو عبور کر کے دشمن علی کے گھر میں داخل ہو گئے۔ عزاداروں، کسی خاتون کے لیے اس سے بڑے درد کا مقام نہیں ہو سکتا کہ اس کی پسلیاں توڑ دی جائیں، شکم میں بچے کو شہید کر دیا جائے۔ زہرا بھی بے ہوش ہو گئیں، کتنا درد ہوگا، کتنی تکلیف۔ مگر روایتیں کہتی ہیں اب جو کچھ دیر بعد زہرا غش سے بیدار ہوئی تو زہرا کے سامنے ایک ایسا منظر تھا جس کی دردناکی کے سامنے زہرا اپنی ٹوٹی پسلیوں کا درد بھی بھول گئی، اپنے بچے کی شہادت کا درد بھی بھول گئی۔ منظر یہ تھا کہ علی کی گردن میں رسی کا پھندا، لوگ کشا کشا لے جا رہے ہیں، ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ رکھا، ایک ہاتھ سے علی کا بندے کمر پکڑا، آواز دی خلو ابوالحسن، لوگوں علی کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال کھول دوں گی، اجرکم اللہ۔ شکستہ پسلیوں نے زہرا کو بعد پیغمبر زیادہ سے زیادہ 90 دن اور جو معتبر روایتوں کے حوالے سے صرف 75 دن زہرا زندہ رہی۔ ایک دن وہ آیا جب دونوں چھوٹے چھوٹے شہزادے حسن و حسین اپنے امامے کو پھینکے ہوئے دوڑے ہوئے مسجد میں آئے، بابا کو آواز دے کے کہا بابا آج ہم یتیم ہو گئے۔ علی نے زہرا کی شہادت کی خبر جیسے ہی سنی، روایت کہتی ہے کہ فاتح خیبر جیسی ذات گرامی زہرا کی شہادت کا ذکر سن کر غش کھا کے مسجد کے فرش پہ گر گئے۔ علی مرتضیٰ جیسا سورما اس شہادت کی خبر سن کے غش کھا کے فرش مسجد پہ گر گیا۔ میں بتاؤں عزاداروں ایسا کیوں ہے؟ علی زہرا کی خبر شہادت کی سن کر غش کھا کے کیوں گر گئے فرش مسجد پر؟ اندازہ لگا سکتا ہے کوئی؟ آسان نہیں ہے۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جس شہر میں فاطمہ کے سوا علی کا کوئی مونس و غمخوار نہ ہو، اس میں زہرا بھی چلی جائے تو کیا علی کی یہ حالت نہ ہوگی؟ آپ بھولے تو نہیں ایک دن وہ تھا جب زہرا نے پوچھا تھا یا علی کتنے تنہا تھے علی اس شہر میں؟ ایک دن زہرا نے کہا تھا علی میں نے سنا ہے کہ اب مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے۔ تو علی کی بے کسی کا عالم اس شہر میں تنہائی کا یہ کہا علی میں نے سنا ہے اب مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے۔ تو علی نے سر جھکا کے کہا بنت رسول اگر بات اتنی ہی ہوتی تو کوئی بات نہ تھی، بلکہ اب تو حالت یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے۔ جس شہر میں علی اتنے تنہا ہوں اس میں زہرا جیسی غمگسار چلی جائے تو علی کا یہ حال ہوگا یا نہیں؟ علی مجھے رات میں غسل دینا، رات میں کفن دینا، یا علی مجھے رات میں دفن کرنا۔ رات کا سناٹا، چاہنے والا صحابی دروازے کے باہر ہے، علی فاطمہ کو غسل دے رہے ہیں، چاہنے والا دروازے کے باہر یکایک علی کو چیخ مار کر تڑپ کر روتے ہوئے سنا، بے چین ہو گیا چاہنے والا۔ فاتح خیبر شیر کبریا زندگی میں بڑے بڑے زخم کھائے مگر کبھی اس طرح چیخ مار کے نہیں روئے، آج میرے مولا یوں تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ روایت کہتی ہے جب غسل سے فارغ ہونے کے بعد علی گھر سے باہر آئے، چاہنے والے نے آگے بڑھ کے ہاتھوں کو جوڑا، کہا شیر کبریا زندگی میں بہت ساتھ رہا ہے، بڑے سخت مقامات آئے مگر کبھی آپ کو اس طرح
تڑپ کے روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یا علی آج کیا ہوا کہ اس طرح چیخ مار کے روئے؟ تو کہا چاہنے والے نہ پوچھ، کہا نہیں مولا بتائیے، کہا اچھا سننا چاہتے ہو تو سنو۔ سنو میں جب زہرا کو غسل دے رہا تھا تو غسل دیتے دیتے جب میرا ہاتھ زہرا کے پہلو پہ آیا تو میں نے دیکھا پسلیاں ٹوٹی ہیں۔ ارے مجھے صدمہ اس بات کا ہوا، اتنے دن گزر گئے مگر زہرا نے مجھے کبھی نہیں بتایا علی میری پسلیاں ٹوٹی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الہی بحق زہرا وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا۔ رب کریم تو یہ تیری عظمت و جلالت کا واسطہ ہمارے ذکر عبادت کو قبول فرما، پالنے والے بندگی و اطاعت کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں عشق و محبت و معرفت اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ فرما۔ رب کریم ہمارا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ فرما، پالنے والے مقامات مقدسات بات عالیات بالخصوص کربلا معلیٰ، نجف اشرف، سامرہ اور روضہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی حفاظت فرما، وہاں حفاظت پہ معمور نوجوانوں کے عزم و حوصلے اور ہمتوں میں اضافہ فرما۔ رب کریم تجھے تیری عظمت و جلالت کا واسطہ